ناظرین، تفسیر قرآن کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ طلاق پر اس وقت گفتگو جاری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا کہ متعلقہ عورتوں کی عدت کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں، یا اگر ان کا کوئی دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کی رضاعت کے کیا معاملات ہوں گے۔ تو آج کی آیات میں ہم یہ سنیں گے کہ جس مرد پر اس کے اخراجات جس کے ذمے ہیں، اگر اس کی فائنینشیل پوزیشن اچھی نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا۔ تو آج سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 سے 10 تک جو رضاعت کے معاملات ہیں اور دیگر احکامات پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر جو 7 ہے نا، اس کا تعلق تو پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی ہماری جو گفتگو چلی ہے اس میں سب سے پہلے طلاق کے متعلق مردوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں طلاق کیسے دینی چاہیے، پھر خواتین کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے کہ انہیں عدت کیسے گزارنی ہے اور اس حوالے سے ان کے کیا حقوق ہیں، پھر اس کے بعد رضاعت کے حوالے سے یعنی جو بچہ ہے دودھ پیتا اس کے متعلق جو تعلیمات تھیں وہ بیان فرمائی۔ اب آخر کے اندر یہ ہم نے سنا تھا کہ جو ماں ہے یا رضائی جو والدہ بنے گی، یہ دونوں معاوضہ لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو صاحب استطاعت ہے اسے چاہیے اپنی وسعت کے مطابق وہ خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، فرمایا کہ جس پر تنگی کر دی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے مطابق خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا مگر اسی قابل جو اسے عطا فرمایا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد، تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بڑا واضح سا حکم ہے۔ والد کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بخل نہ کرے۔ وجہ یہ کہ اولاد تو بالآخر اس کی اپنی ہے نا، بلڈ تو اس کا اپنا ہے نا، اگرچہ اس کی ماں سے اب وہ تعلق قائم نہ رہا، مطلب وہ اب اس کی زوجیت میں نہیں ہے، لیکن بالآخر ہے تو اس کے بچے کی ماں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کچھ پیسے اس کی ماں کے پاس بھی جا رہے ہیں، نہیں، کیونکہ انسان کماتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو خوش دلی کا مظاہرہ کرے اور اخراجات کرے جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اور اگر مثال کے طور پر تنگ دستی ہے تو جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق وہ اخراجات کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کا بیان فرمایا کہ اگر تم تنگ دستی میں ہو نا تو تم صبر سے کام لو، محنت جاری رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ دیکھیے جو آج خوشحال ہے وہ اپنے کوئی گھر سے تو نہیں لایا نا، بلکہ وہ دنیا میں آیا، اس نے بھی محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا، وہ تو کریم پروردگار ہے۔ اور جو نظام رزق ہے، جس طرح ہم کئی مرتبہ بات کر چکے، اگر انسان اس پر غور کرے تو وہ کہے کہ مالک تیری قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اگر تنگ دست بھی ہے، شکر گزاری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ نواز دے گا، یہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیے جو احکامات بیان ہوئے، ان احکامات کے بیان کر دینے کے بعد جو اسے نہ مانے عمل کے اعتبار سے یا تسلیم نہ کرے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کے لیے عذاب کا سلسلہ رکھا؟ اب ان آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، بہت سے شہر ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا حساب سختی سے لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کے لیے برا عذاب رکھا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، ان کے کام کا جو انجام ہے وہ نقصان اور خسارہ رہا۔ یہ جو دو آیات ہیں یہ ہمیں بڑی اہم سمت کی طرف مائل کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ پرانے لوگ جن کے واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے، جن کے عبرت بھرے انجام قرآن پاک میں بیان ہوئے، اس کا بنیادی ریزن اور سبب کیا تھا؟ ان کا ریزن یہ تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کی، انہیں فراموش کر دیا اور مختلف حوالوں سے اسے اہمیت نہ دی۔ آج ہمارے یہاں بھی اسی قسم کا معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ عبادات تو بہت اچھے انداز سے سر انجام دیتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں عبادات کرنی چاہیے، مسجد تک آپ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ رکھیں، لیکن آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی معیشت کے معاملات وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں۔ وہ ان آیات پر غور کریں کہ پرانے جو لوگ ہیں انہیں ان کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات سے سرکشی کری تو ان کے انجام کیا ہوئے۔ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم ثمود کو دیکھ لیجئے،
ان قوموں کا کیا حال ہوا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک واقعہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جو بستی تھی وہ ایلا کے مقام پر آباد تھی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ 70,000 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور بڑی کثرت سے مچھلی آیا کرتی تھی، اچھل اچھل کر وہ سامنے نظر آتی تھی، اور جس وقت مال اس طرح آتا ہو تو انسان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تب ہوا یہ کہ جس طرح ایسی صورت حال کے اندر لوگوں کے مائنڈ الگ الگ ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں نے کیا کیا کہ شکار سے اجتناب کیا اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے، بعض نے اجتناب کیا اور وہ لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، جو مرضی آئے جس کی وہ کرے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اس حوالے سے ایک ہیلا تلاش کر لیا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے۔ شیطان نے انہیں مشورہ یہ دیا کہ تم لوگ حوض بنا لو، جب وہ مچھلیاں بکثرت آئیں گی حوض کے اندر گر جائیں گی، جب تم دیکھو حوض بھر گیا ہے اس کے بعد تم اس راستے کو منقطع کر دو، بند کر دو۔ انہوں نے اسی طرح کا کام کیا۔ اب وہ کسی اور دن شکار کرتے تھے، لیکن ہوا اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کے اوپر ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ انسان بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ 12,000 لوگ تھے، 3 دن تک یہ بھوکے پیاسے رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 کے اندر جو ہے اس کا مختصر بیان موجود ہے، اور تفسیر ساوی کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے ہیلا اختیار کیا اپنی مرضی سے۔ دیکھیے ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی حکم شرع کے اندر گنجائش ہوتی ہے اور اس کے اندر اہل علم بتاتے ہیں کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے، اس طریقہ کار کو فالو کر لے، آپ پر وبال نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اس طرح خرید و فروخت کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا کہ وہ 2 کلو ردی کھجوریں، عام کھجوریں 1 کلو عمدہ کے بدلے تبادلہ کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، بلکہ یہ 2 کلو والا ایک رقم کے بدلے بیچ دے، اور وہ 1 کلو والا ہے وہ بھی اس رقم کے بدلے بیچ دے، آپس میں بیع کر لو۔ تو اب یہ جائز ہے، حالانکہ وہ 2 کلو 1 کلو کا جو رزلٹ تھا تبادلے کا وہ بھی وہی سیم، اور جو 2 کلو اور 1 کلو کی جو قیمت تھی وہ بھی سیم ہی رکھی گئی، لیکن بات یہ کہ قیمت متعین کرنا یہ جائز ہے، اور یہ جو 2 ہم جنس چیزوں کو آپس کے اندر اس طرح تبادلہ کرنا کہ ان کے درمیان تعداد کے اندر فرق آ جائے، وزن میں فرق آ جائے، حالانکہ موزونی اشیاء ہے، تو یہ سود میں چلا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے ہیلا اختیار کیا اپنے نفس کے مطابق، یہ مارے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تتبعوا الہوا، ہم کئی مرتبہ اس کو کوٹ کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم اہل علم سے سوال کر لیں، ہیلے بہانے نہ کریں اور شریعت پر عمل کریں، تو پھر ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اور جس طرح ان 2 آیات کے اندر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ شریعت سے سرکشی کرتے ہیں ان کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیے یہ تو معاملات تھے دنیاوی، لیکن آخرت کے اندر تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ قابل گرفت ہوں گے۔ آج دنیا میں ہوتا اس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتا ہے، یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ بعض لوگ گرفت میں آ گئے، جس طرح پرانی قوموں کی مثال ہے، بعض لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے، ان کا ریشو بہت زیادہ ہے، شاید اگر ہم یہ کہیں 99% لوگ جو ہے یا 98% یا بڑی تعداد، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتا ہے، ان کا معاملہ آخرت کا ہے۔ فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے ہم نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، فرمایا کہ اے دانش مندو اللہ سے ڈرو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو نازل فرمایا، نصیحت تمہاری طرف اتار دی۔ یعنی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ہمارے محبوب تشریف لائے، تمہیں وہ حق اور باطل بتا رہے ہیں، تم نے ہیلے بہانے اپنی طرف سے تلاش نہیں کرنے، تم نے شریعت کو فالو کرنا ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ دیکھیے ہم پچھلی آیات میں بھی یہ عرض کر چکے ہیں، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، کامیابی کی منزلیں اس کے قدم چوم لیتی ہیں۔ تو بس ہمیں اللہ سے ڈر کو اختیار کرنا ہے، ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سر اس پروگرام کے اختتام پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب سے اچھی بات جو اس تفسیر میں مجھے لگی وہ یہ تھی کہ عقل مند اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة